اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى بیتہ وبارک وسلم۔ حضرات محترم، نور والے رمضان میں سورہ نور کا مطالعہ شروع کرتے ہیں اللہ کے کرم سے۔ سورہ نور مدنی ہے، اس میں 9 رکوع ہیں اور 64 آیات بینات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک سورت ہے کہ ہم نے اتاری اور ہم نے اس کے احکام فرض کیے اور ہم نے اس میں روشن آیتیں نازل فرمائیں کہ تم دھیان کرو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وَلَيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ جو عورت بدکار ہو اور جو مرد، تو ان میں ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے اللہ کے دین میں اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور پچھلے دن پر، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ بدکار مرد نکاح نہ کرے مگر بدکار عورت یا شرک والی سے، اور بدکار عورت سے نکاح نہ کرے مگر بدکار مرد یا مشرک، اور یہ کام ایمان والوں پر حرام ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا اولئک هم الفاسقون۔ اور وہ جو پارسا عورتوں کو عیب لگائیں پھر 4 گواہ معائنہ کے نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی کوئی گواہی کبھی نہ مانو، اور ان کی گواہی کبھی نہ مانو، اور وہی فاسق ہیں۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر جو اس کے بعد توبہ کر لیں، واصلحوا، اور اپنے آپ کو سنوار لیں اور سنور جائیں، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہم لمن الصادقین۔ اور وہ جو اپنی عورتوں کو عیب لگائیں اور ان کے پاس اپنے بیان کے سوا گواہ نہ ہوں، تو ایسے کسی کی گواہی یہ ہے کہ 4 بار گواہی دے اللہ کے نام سے کہ وہ سچا ہے۔ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں یہ کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر جھوٹا ہو۔ وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور عورت سے یوں سزا ٹل جائے گی، ان تشہد 4 شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین، کہ وہ اللہ کا نام لے کر 4 بار گواہی دے کہ مرد جھوٹا ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں یوں، ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، کہ عورت پر غضب اللہ کا اگر مرد سچا ہو۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ توبہ قبول
اللہ توبہ قبول فرماتا، حکمت والا ہے۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منهم له عذاب عظیم۔ تو تمہارا پردہ کھول دیتا ہے، بے شک وہ کہ یہ بڑا بہتان لائے ہے، تمہیں میں کی ایک جماعت ہے، اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں وہ جس نے سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ بڑے بہتان سے مراد حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانا ہے۔ 5 ہجری غزوہ بنی المسترق سے واپسی کے وقت قافلہ قریب مدینہ ایک پڑاؤ پر ٹھہرا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ضرورت کے لیے کسی گوشہ میں تشریف لے گئیں۔ وہاں ہار آپ کا ٹوٹ گیا، اس کی تلاش میں مصروف ہو گئیں۔ ادھر قافلہ نے کوچ کیا اور آپ کا محمل شریف اونٹ پر کس دیا، اور انہیں یہی خیال رہا کہ ام المومنین اس میں ہیں۔ قافلہ چل دیا، آپ آ کر قافلہ کی جگہ بیٹھ گئیں اور آپ نے خیال کیا کہ میری تلاش میں قافلہ ضرور واپس ہوگا۔ قافلہ کے پیچھے پڑی گری چیزیں اٹھانے کے لیے ایک صاحب رہا کرتے تھے۔ اس موقع پر حضرت صفوان اس کام پر تھے۔ جب وہ آئے اور انہوں نے آپ کو دیکھا تو بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پکارا۔ آپ نے کپڑے سے پردہ کر لیا، انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی، آپ اس پر سوار ہو کر لشکر میں پہنچیں۔ منافقین سیاہ باطن نے اوہام فاسدہ پھیلائے اور آپ کی شان میں بدگوئی شروع کی۔ بعد مسلمان بھی ان کے فریب میں آ گئے اور ان کی زبان سے بھی کوئی کلمہ بیجا سرزد ہوا۔ ام المومنین بیمار ہو گئیں اور 1 ماہ تک بیمار رہیں۔ اس زمانے میں انہیں اطلاع نہ ہوئی کہ ان کی نسبت منافقین کیا بک رہے ہیں۔ ایک روز ام مستح سے انہیں یہ خبر معلوم ہوئی اور اس سے آپ کا مرض اور بڑھ گیا، اور اس صدمہ میں اس طرح روئیں کہ آپ کا آنسو نہ تھمتا تھا اور نہ ایک لمحہ کے لیے نیند آتی تھی۔ اس حال میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور حضرت ام المومنین کی طہارت میں یہ آیتیں اتریں، اور آپ کا شرف و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑھایا کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں آپ کی طہارت اور فضیلت بیان فرمائی گئی۔ اس دوران میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برسر منبر قسم فرما دیا تھا، مجھے اپنے اہل کی پاکی و خوبی بالیقین معلوم ہے، تو جس شخص نے ان کے حق میں بدگوئی کی ہے اس کی طرف سے میرے پاس کون معذرت پیش کرتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ منافقین بالیقین جھوٹے ہیں، ام المومنین بالیقین پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کو مکھی کے بیٹھنے سے محفوظ رکھا کہ وہ نجاستوں پر بیٹھتی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بادہ عورت کی صحبت سے محفوظ نہ رکھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح آپ کی طہارت بیان کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ زمین پر نہ پڑنے دیا تاکہ اس سایہ پر کسی کا قدم نہ پڑے۔ تو جو پروردگار آپ کے سایہ کو محفوظ رکھتا ہے، کس طرح ممکن ہے کہ وہ آپ کے اہل کو محفوظ نہ فرمائے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ ایک جوں کا خون لگنے سے پروردگار نے آپ کو نالین اتار دینے کا حکم دیا۔ جو پروردگار آپ کی نالین شریف کی اتنی سی آلودگی کو گوارا نہیں فرمائے، ممکن نہیں کہ وہ آپ کے اہل کی آلودگی گوارا کرے۔ اس طرح بہت سے صحابہ اور بہت سی صحابیات نے قسمیں کھائی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اس آیت کے اترنے سے قبل حضرت عمر مومن کی طرف سے قلوب مطمئن تھے. آیت کے نزول نے ان کا عزت و شرف اور زیادہ کر دیا تو بدگوئیوں کی بدگوئی اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ اکبار کے نزدیک باطل ہے اور بدگوئی کرنے والوں کے لیے سخت ترین مصیبت ہے. ام المومنین کے لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس پر جزا دے گا اور حضرت ام المومنین کی شان اور ان کی برات ظاہر فرمائے گا. چنانچہ اس برات میں اس نے 18 آیتیں نازل فرمائیں. اللہ رب العزت آپ کے مزار پروردگار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور میری اور آپ کی بخشش فرمائے. آمین ثم آمین. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. کیوں نہ ہوا جب تم نے اسے سنا تھا کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنوں پر نیک گمان کیا ہوتا اور کہتے یہ کھلا بہتان ہے. لولا جاؤوا علیہ بأربعة شہداء، اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو جب گواہ نہ لائے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. ولولا مرحبا جونی بابا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرۃ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم. اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی تو جس چرچے میں تم پڑے اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچتا. اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ حینا وہو عند اللہ عظیم. جب تم ایسی بات اپنی زبانوں پر ایک دوسرے سے سن کر لاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ نکالتے تھے جس کا تمہیں علم نہیں اور اسے سہل سمجھتے تھے اور وہ اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. اور کیا نہ ہوا جب تم نے سنا تھا کہا ہوتا کہ ہمیں نہیں پہنچتا کہ ایسی بات کہیں. الہی پاکی ہے تجھے، یہ بڑا بہتان ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین. اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ اب کبھی ایسا نہ کہنا اگر ایمان رکھتے ہو. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تمہارے لیے آیتیں صاف بیان فرماتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ علم و حکمت والا ہے. إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ تم پر نہایت مہربان مہر والا ہے. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.